الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو خانقاہ حنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت اپنے شیخ پیر طریقت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم کی صحبت اور مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے شیخ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا سالانہ خانقاہی اصلاحی عوامی اجتماع ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں بے مثال بھی ہیں اور بے شمار بھی ہیں۔ ایک ایک اللہ رب العزت نے ایسی نعمت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے جو انمول ہے۔ ایک ایک نعمت کا کوئی مول نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ نعمت کی قیمت نہیں ہے، ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کی میں اور آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان نصیب فرمایا ہے اور بن مانگے نصیب فرمایا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور کافر ہوتے تو میرا اور آپ کا زور نہیں چلنا تھا۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ایمان والی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور بن مانگے اللہ رب العزت نے یہ انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی مجلس ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایسی مجلسیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے
کرم اور فضل سے جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے ان مجلسوں کو، ان میں بیٹھنے والوں کو ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اچھی مجلس، اچھی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مجلس میں اور اس محفل میں اپنا نام لینے کی، اپنا ذکر کرنے کی، اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نعمت سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نوازا، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر بھی فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بہت اچھا اور بہترین پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جتنی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، اور بہترین مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ ایک شخص تھا، گھر میں رہ رہا ہے اور خوشی خوشی میاں بیوی ہیں، تو ایک دن بات چل پڑی کہ میں خوبصورت ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ عورت نے یہ دعویٰ کیا، اس کی خامد نے کہہ دیا کہ تو کہاں خوبصورت ہے، تجھ سے تو کئی چیزیں خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چاند بھی خوبصورت نہیں ہے، تو چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا چاند سے زیادہ اچھی نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق دے دی۔ اب وہ ہٹ گئی، ایک طرح منہ بن گیا، موڈ خراب ہو گیا کہ یہ بات کیسے کہہ دی۔ اس نے کہا کہ چاند ہے، چاند کی چاندنی ہے، روشنی ہے، ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، طلاق تو ہو گئی۔ اب رات تو جیسے تیسے گزری، صبح ہوئی، ایک مولوی صاحب کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، ہر کوئی یہی کہہ رہا نا جی نا، اب تو طلاق ہو گئی، الگ ہی رہنا پڑے گا۔ چلتے چلتے کسی نے پتہ بتلایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس اس بات کا کوئی حل ہو۔ جب لوگ پھنستے ہیں نا تو پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پھنسنے سے پہلے نہیں جاتے۔ تو بات طلاق کی ہے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہاں جو بھی آتا ہے، مثلا 100 بندے آئے ہوں تو 100 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میں بڑا پیار بھری مجلس میں بیٹھا تھا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ جب بھی بات ہوتی ہے غصہ تھا، غصے میں یوں کہہ دیا، غصے میں وہ کہہ دیا، غصے میں یہ ہو گیا، غصے میں ہو گیا۔ بھی طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، پیار میں کہاں ہوتی ہے، محبت میں کہاں طلاق ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے حضرت امام صاحب کی مجلس میں گئے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں ہوئی، جاؤ موجے مارو، جاؤ مزے اڑاؤ، طلاق نہیں ہوئی۔ اب جیسے 2-4 تھے جنہوں نے کہا تھا ہو گئی ہے، ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے۔ آپ نے کیسے کہا کہ نہیں ہوئی؟ کہا کہ نہیں ہوئی۔ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ کہا کہ لکھا ہوا ہے، تم نے پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ میرے اللہ نے نہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ چاند کیا چیز ہوتی ہے؟
ہزاروں چاند انسان کے قدموں پہ نچھاور ہو سکتے ہیں۔ جب میرے اللہ نے کہہ دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ تو اسی طرح ایک آدمی تھا، اس نے کہا کل اگر میں کل دوپہر کو میں اگر جنت میں نہ گزاروں تو میری بیوی کو طلاق۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی شرطیں لگا دیتے ہیں، جنت میں نہ گزاروں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب کہاں جنت، مرے گا تو جنت میں جائے گا، مرنے سے پہلے تو جنت میں جانے سے رہا۔ کئیوں نے کہا کہ ہو گئی، سب نے کہا ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا ماں کے قدموں میں جا کے سو جا، ماں کے قدموں میں جا کے سو جا۔ اب وہ ماں کے قدموں میں سو گیا، اٹھا، اس نے کہا کہ جاؤ، نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور جب جنت میں آپ سو گئے تو بس شرط ختم ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے زیادہ خوبصورت کس کو پیدا کیا ہے؟ ساتھ ساتھ چلتے رہے تھوڑا تھوڑا، انسان کو۔ کس کو؟ انسان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسان خوبصورت کس کو کہیں گے؟ کون سا انسان خوبصورت ہے؟ اب ظاہر ہے آپ سب یہی کہیں گے جو ساری دنیا کہتی ہے، ہم بھی وہی کہیں گے جو ساری دنیا کہتی ہے۔ اس کا رنگ ایسا ہو، نئے نقش ایسے ہوں، اس کی چال یوں ہو، اس کا قد کاٹ یوں ہو، اس کے ہاتھ یوں ہو، اس کے لب یوں ہو، اس کی آنکھیں یوں ہو، اس کے بال یوں ہو، چلتا ہو تو یوں ہوتا ہو، دنیا کھڑی ہو کر دیکھے یہ کون جا رہا ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ سارے یہ کہیں گے کہ یہ خوبصورتی ہے۔ ایک یہ ہے جس کو میں نے اور آپ نے خوبصورتی سمجھا، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ والے خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ بات تو فرق کی ہے، میں کس کو کیا سمجھتا ہوں اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور اللہ والوں کی نظر سے دیکھیں تو وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ نقطہ ہے جس کو خانقاہ کے شیخ کی صحبت میں جائیں تو وہ سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ شیخ، اللہ والے، پیر اور مرشد، سوچ کی تبدیلی کا نام، جو سوچ میں تبدیل کر دے اس کا نام شیخ ہے۔ اب جیسے دیکھیے بہادری ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں شاید کوئی بہادر اور نہ ہو۔ بہادر تھے، جنگجو تھے، حالت کفر میں ہیں تو جنگجو ہیں، کلمہ پڑھ لیا پھر بھی جنگجو ہیں، جنگیں لڑتے رہے، بس صرف شیخ اور مرشد یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، اور جنگ کے گر سمجھنے والے تھے، تو ان کی پٹڑی کا رخ چینج کیا کہ پہلے آپ کی ساری جنگی صلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھی، آج آپ نے یوں کانٹا بدلا ہے، اس لائن پہ چڑھنا ہے، صلاحیتیں ساری وہی تھیں، اب وہ اسلام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں، قائدانہ صلاحیتیں تھیں، پہلے کفر کے لیے استعمال ہوتی تھی، کانٹا بدلا، رخ چینج ہوا، پٹڑی اس سے اتر کر اس پہ چڑھ گئے، تو فرمایا ساری قائدانہ صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا رخ چینج کر کے، تبدیل کر کے دوسری اسلام کی طرف لگا دیا، تو وہ ساری صلاحیتیں ان کی اسلام پہ لگ رہی ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، خانقاہ کے اندر بیٹھنے والا شیخ، خانقاہ کے اندر رہنے والا مرشد، اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر کے برائی سے اچھائی کی طرف لے آتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ خوبصورت ہے، انسان خوبصورت ہے۔ ایک خوبصورتی وہ ہے جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ آنکھ خوبصورت ہو، ہونٹ خوبصورت ہو، رنگ اس کا یوں ہو، نئے نقش یوں ہو، لیکن
ایک جملہ عرض کرتا ہوں، انسان کا جسم خوبصورت نہیں ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ وہ اعمال اچھے ہیں تو جسم اچھا ہے، اعمال برے ہیں تو جسم بھی برا ہے۔ سمجھ گئے؟ اعمال کے لحاظ سے انسان کے جسم کا اعتبار ہوگا۔ اب میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو کھولنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، زبان میں لکنت ہے، زبان میں لکنت ہے اور زبان صاف نہیں ہے، اور ان کے سامنے بیٹھنے والا کون ہے؟ فرعون ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کی زبان صاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے، لیکن لکنت والی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، اور صاف زبان سے انا ربکم الاعلیٰ نکلتا ہے۔ یہ لکنت والی زبان اس صاف زبان سے جس سے کلمہ شرک اور کفر نکلتا ہے، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں درجے یہ زبان اس سے افضل ہے جس سے کلمہ توحید نکلتا ہے، چاہے وہ زبان لکنت والی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیسے تھے، رنگ کیسا تھا اور شکل کیسی تھی، کس علاقے کے رہنے والے تھے، کیا نئے نقش تھے، حلیہ میں بیان نہیں کرتا، آپ سارے جانتے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوا ہے۔ ایک طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان میں بھی تھوڑی لکنت تھی اور رنگ کے کالے تھے، اور ان کے سامنے ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، خاندان اعلیٰ ہے، عرب سے ہے، زبان صاف ہے، شکل کیسی ہے؟ ابو لہب، آگ والا، ایسا خوبصورت اور رنگ ہے کہ سرخ اور سفید رنگ، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے چہرے سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں، ایسے سرخ رنگ تھا، اور اس کا نام ابو لہب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کافروں مشرکوں کو جمع کیا تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، یہ کہہ دو کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھے، ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں، الہ کا معنی جتنا ابو لہب سمجھا تھا نا اتنا ہم بھی نہیں سمجھے۔ ابو لہب سمجھتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو لہب جو تھا وہ بیت اللہ کا مجاور تھا، ابو لہب بیت اللہ کا مجاور تھا، وہ سمجھتا تھا جن کے نام کی میں کمائی کھا رہا ہوں، اگر میں نے کہہ دیا نا کہ یہ الہ نہیں ہے، اس کی ساری آمدنی مجھے نہیں ملے گی، بات سمجھے؟ اس ساری آمدنی مجھے نہیں ملے گی، جن کے نام پہ چڑھاوے آتے ہیں، اگر میں نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، وہ سمجھتا تھا، یعنی ابو لہب بھی جو سمجھا اتنا الہ کا معنی ہم بھی نہیں سمجھے، لیکن سمجھتا تھا، مانتا نہیں تھا، اقرار نہیں کیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات دوسری طرف نہ جائے، تو ابو لہب خوبصورت ہے، جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، اس کا رنگ اچھا ہے، چہرے سے آگ ٹپکتی ہے، سرخ رنگ ہے، زبان صاف ہے، اس کے منہ سے جملہ کیا نکلا؟ تبًا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد معاذ اللہ، ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے، اس لیے یہاں میں جمع کیا تھا کہ ہم توحید کا اقرار کر لیں، ایک کا اقرار کریں، باقی سب کا انکار کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں، جواب آتا ہے تبت یدا ابی لہب، جس نے کہا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جن ہاتھوں سے تو نے اشارہ کیا ہے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مقصد یہ کہنا نہیں ہے، مقصد یہ عرض کرنے کا یہ ہے، ایک طرف یہ ہے خوبصورت ہے، شکل اچھی ہے، زبان صاف ہے، زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ تبًا لک یا محمد الہذا جماعتنا، ادھر دوسری طرف رنگ کا کالا ہے،
حبشے کا ہے، آزاد نہیں، غلام ہے، عرب نہیں، عجم ہے، زبان سے نکلتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پہ ہیں، معراج پہ ہیں، قدموں کی آہٹ آواز آتی ہے، جبرائیل آواز کس کی؟ یا رسول اللہ، قدموں کی آہٹ ہے، قدموں کی آواز ہے۔ فرمایا یہ قدم کس کے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ کہاں پہ چلتا ہے بلال؟ فرش پہ چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر عرش پہ چلتے ہیں، آسمانوں پہ چلتے ہیں، اس کے کالے رنگ کے پاؤں کی آواز اس صاف زبان والے ابو لہب کی کروڑوں مرتبہ اس سے یہ آواز اچھی ہے جو حضرت بلال کی زبان سے نکلتی ہے۔ بظاہر خوبصورت نہیں ہے لیکن ان کے جسم سے اعمال اچھے نکلتے ہیں۔ زبان سے جملہ ہے، جملے کا اعتبار ہوگا، زبان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ زبان کیسی ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ ایسا پکڑتا ہے، گرفت اتنی ہے، اعلان کرتا ہے من اشد منا قوہ، مجھ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، لیکن اس کی ہاتھ کی طاقت گرفت ہے، مضبوط ہے، کسی کو پکڑتا ہے کوئی مائی کلال اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ طاقتور ہے لیکن یہ ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے، اس ہاتھ سے بدکاری کے لیے یہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے، یہ ہاتھ زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہاتھ چوری ڈکیتی بدماشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہاتھ یوں ٹیڑے ہیں، انگلیاں ٹیڑی، ہاتھوں پہ راشا، بڑی مشکل سے قرآن پکڑتا ہے اور قرآن پکڑ کر کھول لیتا ہے اور اس سے بڑی مشکل سے یوں ٹوٹی کھولتا ہے، وضو کر کے آدھا پانی نیچے گرتا ہے، آدھا پانی چہرے پہ جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے۔ ان مضبوط خوبصورت صحیح سلامت ہاتھوں سے یہ راشے والے ٹیڑھی انگلیوں والے ہاتھ بہتر ہیں جس سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ ہی کیا جو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے زبان کو پیدا کیا ہے۔ ایک زبان سے گالی نکلتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، گانے ہر وقت گنگنا رہا ہے اور یوں کبھی تڑپ رہا ہے، گانے گا رہا ہے اور زبان چلا رہا ہے۔ اس زبان سے وہ لکنت والی زبان کئی گنا بہتر ہے جو اللہ لفظ صاف نہیں نکلتا، بولتا ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس زبان سے کئی گنا وہ زبان بہتر ہے، چاہے لکنت والی ہے، چاہے ٹیڑھا بولتا ہے، سیدھا لفظ نہیں نکلتا۔ دیکھا جائے گا زبان خوبصورت کون سی ہے، نکلنے والے عمل کو دیکھا جائے گا کہ زبان سے نکلنے والا عمل کون سا ہے۔ اب کان ہے بظاہر بہت خوبصورت، بظاہر بہت خوبصورت، یہ کانوں کی لو یہ الگ ہے اور یہ کان صحیح سلامت ہیں، اور کوئی ایک دوسرا ہے اس کے کان ہی جڑے ہوئے ہیں، آدھا کٹا ہوا ہے۔ آدھے کٹے کان والا، آدھے کٹے کان والا، ایک کٹا ہوا ایک صحیح نہیں، ناقص کان والا، ناقص اور آدھے کان والا۔ کٹے کان والا وہ گانے نہیں سنتا، غیبت نہیں سنتا، گانے نہیں سنتا، گالیاں نہیں سنتا، غیبت کی مجلس میں یہ کہہ کر اٹھ جاتا ہے بھئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں نہیں سن سکتا، اب میں جا رہا ہوں، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اتنا کام کرتا ہے، ان صحیح سلامت کانوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اس کو خوبصورت کہا جائے گا، اس کو بدصورت کہا جائے گا۔ اسی طرح پیر ہیں، پیروں سے صحیح سلامت ہے، اور جو پیر ہے چلتا ہے، دوڑتا ہے، 1000 میٹر، 2000 میٹر، 3000 میٹر کی دوڑ پہ چیلنج کرتا ہے، آؤ کوئی میرا مقابلہ کر سکتے ہو، آؤ
اول آتا ہے، فرسٹ پوزیشن لیتا ہے جب بھی دوڑتا ہے، چاہے لانگ ریس ہے چاہے فاسٹ ریس ہے، ریس میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیر اتنے ہیں اور پیر سے مضبوط اتنا ہے، بس تھوڑی سی بس سپیڈ لگاتا ہے اور یوں زور لگا کے چھلانگ لگاتا ہے اور ایک دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف جانا جاتا ہے، لیکن اس صحیح سلامت خوبصورت پیروں پر چل کر ڈکیتی کے لیے، نافرمانی کے لیے، زنا کے لیے پیر اس کے استعمال ہو رہے ہیں، اس سے وہ کئی گنا لولا لنگڑا ٹوٹے پاؤں والا بہتر ہے جو لنگڑا کر چل کر اللہ کے گھر کی طرف تو چلتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں چلتا۔ ایک آنکھ ہے، آنکھ، اس آنکھ اتنی خوبصورت ہوگی، آنکھ لمبائی میں بھی گولائی میں بھی، اس کے اندر ڈورا بھی ہے اور اس کی پلکیں یوں ٹیڑھی بھی ہیں، جس کو آنکھ سے دیکھتا ہے کہتے ہیں یہ تو ہرن کی آنکھ ہے، اس کو تو غزل کہتے ہیں، اس کو غزالہ کہتے ہیں۔ یوں اتنی خوبصورت آنکھ تو شاید اللہ نے کسی کی بنائی نہیں ہوگی، لیکن وہ اس اتنی خوبصورت بنائی ہوئی آنکھ سے بے حیائی کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے۔ کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی اس کی اس خوبصورت آنکھ سے محفوظ نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ آنکھ خوبصورت ہے جس سے کبھی بد نظری نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، اس کی نظر سے دوسروں کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی اس کی عزت محفوظ ہو جائے۔ میں ایک جملہ اس موقع پر عرض کرتا ہوں، ایک وہ انسان جس سے ڈر کر ایک شریف عورت اپنا رستہ بدل لے، اس میں اور اس کتے کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ہے، جس سے دیکھ کر ایک عورت اپنا رستہ اس کے ڈر سے بدل لیتی ہے۔ عورت جس کی بدماشی کو دیکھ کر یا کتے کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لے، اللہ کی قسم دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ کیا فرق ہوگا؟ کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس انسان کے اور کتے کے اندر جس انسان سے انسانیت نکل جائے، جس انسان سے انسانیت نکل جائے، جس آدمی سے آدمیت نکل جائے، وہ تو انسان کہلانے کی قابل نہیں ہے، بل ہم ازل، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک یہ آنکھ ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں، کوئی عورت محفوظ نہیں، لیکن ایک انسان کی وہ آنکھ ہے، بظاہر ایک آنکھ سے موٹا سے ڈھیلا نکلتا ہے، ایک آنکھ اس کی صحیح نہیں ہے اور ایک آنکھ ہے اور اس سے بھی تھوڑی سی نظر آتی ہے، لیکن وہ ہاتھوں میں چھڑی لے کر تھوڑا تھوڑا یوں دیکھتے دیکھتے چل کر مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اسی نظر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، بیت اللہ پر وہ نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگتا ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ نظر چاہے کمزور ہو ماں کے چہرے پر پڑتی ہے، باپ کے چہرے پر پڑتی ہے۔ یہ بدصورت ٹیڑھی میڑھی اور آنکھ، یہ آنکھ ایک ٹھیک ایک خراب، یہ آنکھ والا اس صحیح آنکھ سے ہزار نہیں لاکھ درجے بہتر ہے، اسی کو خوبصورت کہا جائے گا، اس سے انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا جس کی نظر سے کوئی دوسرا محفوظ نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایک ایک چیز اس کو لیتے جائیے۔ اب دل ہے، دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، وہ دل ہی کیا جو اپنے خالق پہ نہ مرے، وہ دل ہی کیا جس میں اللہ کے غیر کی محبت آ جائے، وہ دل نہیں ہو سکتا، وہ دل نہیں ہے۔ آج کل عجیب سوچ ہے، عجیب فکر ہے، جو غیروں کی محبت دل میں لیے ہوئے اور جو بازو پہ دل کی تصویر بنائے ہوئے، اس کے اندر تیر گھسائے ہوئے، جو ایسے نوجوان ہو ان کو کہتے یہ دل والے ہیں۔ کیا سوچ ہے، کیا ہنسو، خوب ہنسو، کیونکہ ہمیں بھی ہوں گے، وہ دل جلے ہوں گے، دل والے نہیں، دل جلے تو ہو سکتے ہیں۔ دل والے کون ہیں؟ زندہ دل وہ ہوتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہے وہ دل زندہ ہے، اور جس دل میں اللہ کے نام کی یاد نہیں ہے وہ دل تو مردہ ہے، وہ دل مردہ ہے۔ میرے محترم دوستو، دل تو وہی ہے جس دل میں دل کے مالک، دل کے خالق، دل کے رازق اور دل کے رب کی یاد دل میں آ جائے، اس سے بہتر کوئی دل نہیں ہے۔ جو دل دھڑکتا ہے ہر سانس اللہ کے نام کے ساتھ، ہر سانس میں اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، ہر سانس اللہ کے نام کی یاد کے ساتھ، اس کا ایک ایک سانس اللہ کی یاد میں، اس کا ایک ایک رگ میں اللہ کی یاد وابستہ ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت جسم سے نوازا ہے۔ اللہ حقیقت میں ہمارے جسم کو خوبصورت بنا دے۔ آہستہ کہنا، کہیں بانی نہ جائے۔ خانقاہ میں آئے ہیں، ہم خوبصورت بنانے کے لیے تو آئے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہاں کو میک اپ تو نہیں ہوتا، ہاں میک اپ ہوتا ہے، روحانی میک اپ ہوتا ہے۔ یہ جو نسخے دیے جا رہے ہیں، اللہ کے نام کی یاد، اللہ کا ذکر، حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا، تقویٰ کی زندگی، یہ روحانی میک اپ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے پورا جسم خوبصورت بنا کر، اللہ نے مجھے اور آپ کو، جسم تو میں نے عرض کیا ہے حقیقت میں وہی خوبصورت ہے جس جسم سے اعمال اچھے نکلتے ہیں، جس عقل سے آدمی سوچتا اچھا ہے، وہ عقل ہی کوئی عقل ہے جو جہاز تو بنا لیتی ہے لیکن انسان اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرا خالق کون ہے؟ جس نے سب کچھ تو بنا لیا، اپنے بنانے والے کو بلا دیا، سب کچھ بنا لیا، اپنے بنانے والے کو بلا دیا، اس سے بھی کوئی غافل ہوگا۔ میرے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دو دوست ہیں اور ایک دوسرے پہ مر مٹ رہے ہیں، بھائیوں کی طرح تعلق ہے، اور یوں چلتے 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 10 سال 20 سال ہو گئے، بڑی اچھی دوستی جا رہی ہے، کلوز فرینڈ ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، اور کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، اور کبھی بھی ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو فراڈ نہیں ہے، کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ وعدہ سچا ہے، اس کو نبھاتے ہیں، باوفا دوست ہیں۔ اچانک ایک دن موڈ خراب ہوا، ایک ادھر ایک ادھر، کچھ عرصہ گزرا تو اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوئی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ کیا میں یا تھا کہہ لو، کیا میں تیرا بھائی نہیں تھا؟ تھا۔ کیا میں نے تجھے بھائیوں کی طرح پالا نہیں ہے؟ پالا ہے۔ کیا میں نے تیری ضرورتوں کا خیال نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے۔ میں نے ایک ایک تمہیں چیز نہیں دی؟ بالکل دی ہے۔ سب کچھ دے کر کیا ہو گیا ہے؟ کون سے دشمن نے تیرے کان بھر دیے میرے خلاف؟ کون سے دشمن نے ورگلایا ہے میرے خلاف؟ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ میرے اللہ انسان کو توجہ کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بتا تو صحیح، میں تیرا رب نہیں ہوں؟ میں تیرا کریم رب ہوں۔ حق بنتا تھا پھر بھی دیا، نہیں بنتا تھا پھر بھی دیا، مانگا پھر بھی دیا، نہیں مانگا پھر بھی دیا، فرما برداری کی پھر بھی دیا، نافرمانی کی پھر بھی دیا۔ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رب کریم کا تو نے بلا دیا ہے، بتا تو صحیح وہ کون سا دشمن تھا جس نے تیرے کان بھرے، جس نے تجھ کو مجھ کو جدا کر دیا، راہوں سے الگ کر دیا، میری طرف آ رہا تھا، آتے آتے رستہ بھول گیا۔ بتا تو صحیح کس نے تجھے ورگلایا؟ بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے اس چیز پہ ابھارا کہ تو نے میری نعمتوں کو جھٹلا دیا، میری نعمتوں کو بھلا دیا۔ ما غرک بربک الکریم، رب کے سامنے تجھے دھوکے میں ڈال دیا،
تجھے بتایا کہ وہ کون اللہ، کون خالق، کون مالک. آج تو اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا ہے، اپنے رازق کو بھول گیا ہے. بتا تو صحیح وہ کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے نہیں دی، وہ کون سی چیز تھی میں نے تجھے نہیں دی. کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کو دیا، سہنے کو دیا، گرمی سے بچاؤ کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے، بھوک لگی کھانا دیا. ایک نہیں ہزاروں قسم کے کھانے دیے، پینے کے لیے ہزاروں میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، اور میں نے لباس دیا، میں نے نعمتیں دی، سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے. آج تو نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. آجا آجا اپنے رب کی طرف آجا، اپنے رب کی طرف آجا، اپنے رب کی طرف آجا. میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میرے محترم دوست اور میرے بھائیو، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں. ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا، ہمیں شیطان نے ورگلایا، دور ہمیں لے گیا، دور ہمیں لے گیا. جس طرح ایک انسان ہے، اس کے گھر میں دونوں میاں بیوی ہے، شادی ہوئی، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی. منتیں مار رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. عرصے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا. کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوشی ہوگی. خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے بیٹا دیا. پھر یہ چلتے 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 نوجوان ہوا، 20-25 سال کا ہوا. ایک دن دشمن آیا، دشمن اس کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، اٹھا کے کہیں لے گیا، اٹھا کے کہیں لے گیا ہے. ماں کو پتہ ہی نہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں. ہے وہ ماں کہاں سے لاؤں جس کے دل میں یہ درد ہو، اس کا بیٹا چھن جائے، اس کے دل میں کتنا درد ہوگا، اس کے دل میں کتنا دکھ ہوگا. یہ باپ جانتا ہے یا ماں جانتی ہے؟ جس کا جوان بیٹا دشمن اٹھا کر لے جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں، پتہ ہی نہیں کس حالت میں ہے، پتہ ہی نہیں سویا ہے یا جاگتا ہے، پتہ ہی نہیں الٹا لٹکا ہے یا بستر پہ سویا ہے، پتہ ہی نہیں سردی کے لگ رہی ہوگی یا لحاف اوڑا ہوگا. سردی میں ماں جو ہے وہ اپنے لیے ہوئے لحاف کو یوں پھینک دیتی ہے. ہائے پتہ نہیں میرے بیٹے کو لحاف ملا یا نہیں ملا. پانی کا منہ، پانی کا گلاس منہ کے ساتھ لگا ہوا ہاتھ سے گر جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کو پانی ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. یہ سوچتے ہوئے ہر رات انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا آ جا، اللہ میرے بیٹے کو دے دے، میرا بیٹا واپس آ جائے. پتہ نہیں کہاں گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. ہر روز نیند نہیں آتی، ہر روز دروازے کی کنڈی نہیں لگاتی، شاید آ جائے، شاید آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے. لیکن ایک دن وہ کرتے 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 20 سال گزر گئے، اس کی عمر 40 سال ہو گئی. اب ماں کی عمر بوڑھی ہو گئی ہے، آنکھوں سے بینائی نہیں ہے، کان سنتے نہیں ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے. لیکن ایک مخلوق ہے، بیچاری انسان ہے، بھول گئی. اس نے رات کو کنڈی لگا دی. رات کبھی نہیں لگاتی تھی جب تک بیٹا گم ہوا. اس رات اس نے کنڈی لگا دی. بیٹے کو دشمن نے چھوڑا، وہ دوڑتا 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 اپنی ماں کے گھر آیا. اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند تھا. دروازے پہ آیا، دروازہ بند تھا. ماں نے سمجھا شاید میرا بیٹا آ گیا ہے. آج کنڈی لگ گئی ہے. اچانک اٹھی، اس کی آنکھ لگ گئی تھی. پہلے کبھی رات کو نہیں سوتی، آج رات آنکھ بھی لگ گئی، کنڈی بھی لگ گئی. سنا، کھولا، دروازے پہ گئی، دیکھا بیٹا ہے. آواز سے پہچان لیا، او میرے بیٹے آج تو آیا ہے، کہاں گیا تھا؟ آج دیکھ تو صحیح، کبھی نہیں سوئی، آج سو گئی. کبھی کنڈی بند نہیں کی، آج کر دی. میرا اللہ، خدا کی قسم، اللہ کی کبریائی کی قسم، اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا، جس نے اس کو پالا، اس نے پوسا، تربیت کی، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، لمحہ لمحہ اس کی ضرورتوں کا خیال بھی کیا، ضرورتوں کو پورا کیا. اب یہ 20 سال کا ہوا، شیطان نے ورگلایا، سینمے پہ لے گیا، زنا پہ لے گیا، بدکاری پہ لے گیا، سود پہ لگا دیا، چوری پہ لگا دیا. یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رستے کو بھول گیا. میرا اللہ انتظار میں ہے، میرا بندہ شیطان کے ورگلے سے، شیطان کے قبضے سے کب چھوٹ کے
میرے پاس آتا ہے. یہ ماں مخلوق ہے, سو گئی, وہ خالق ہے, حیٌ قیوم ہے, وہ سوتا نہیں, اس کی آنکھ میں نیند آتی نہیں, جھلک بھی نیند کی نہیں آتی. یہ مخلوق ہے, کنڈی بند ہو گئی. میرے اللہ کا توبہ کا دروازہ دن کو بھی کھلا ہے, رات کو بھی کھلا ہے. میرا اللہ انتظار میں ہے. 100 سال کی عمر میں انسان شیطان کے ورگلے سے اس کو سمجھ آئی, ہائے ہائے میں کہاں چلا گیا, نافرمانی میں نے اللہ کو بلا دیا. اللہ کے در کی طرف دوڑتا دوڑتا مسجد میں آتا ہے, اللہ بھول ہو گئی. میرے اللہ کی رحمت اس کو یوں کہہ لیتی ہے, آجا میرے بندے, آجا میرے بندے, میں تو تیرے انتظار میں تھا. آنے میں تجھے دیر لگی ہے, بخشنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی. مجھے دیر نہیں لگے گی, میں تو پہلے ہی تیری انتظار میں تھا. کب میرا بندہ آتا ہے. میرے محترم دوستو, ہمارے شیخ خانقاہ کا مقصد یہ ہے سوچوں کو بدلنا, گناہوں سے نیکی کی طرف لے کر آنا, برائی سے اچھائی کی طرف لے کر آنا. گناہ ہوئے, گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو پاک کرنا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. ان گناہوں پر لکیر پھیر دینا میرے رحیم, میرے غفور, رحمان, رؤوف, رحیم اللہ ستار کا کام ہے. وہ گناہوں پہ لکیر کو پھیر دیتا ہے. اللہ میرے بھی آپ کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.